شبنم زیدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام زمان أجل الله تعالى فرجه الشريف في ابنة رسول الله لي أسوة حسنة. صلوات علی محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد پروردگار عالم کا شکر ہے جس نے ہمیں پھر سے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ آج ہم سب ذکر فاطمۃ الزہرا کو انجام دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں. عزیزان محترم، خوش نصیبی ہے ہماری، پروردگار کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی سعادت نصیب فرمائی کہ ہمیں شہزادی کی کنیزی کا شرف بخش دیا. اور اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے اور کیا ہوگی. کل میں نے مجلس میں بیان بھی کیا تھا کہ اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں زہرا کی محبت کو ڈال دیا ہے، ہمیں فاطمۃ الزہرا کا چاہنے والا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں ہمارے دلوں کو ایسا پاکیزہ بنا دیا ہے کہ اس دل میں جناب فاطمۃ الزہرا کی محبت سما گئی ہے. اور میں نے کل ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جس میں معصوم فرماتے کہ جس نے ایک بار نام زہرا کو محبت سے زبان پر جاری کیا تو ائمہ معصومین کا ان پر خصوصی سلام ہوتا ہے. یعنی جو فاطمۃ الزہرا کے نام کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہے، معصومین ان کو سلام بھیجتے ہیں. اور یہ حقیقت، یہ معرفت شاید ہمیں ابھی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اس چیز کی ادراک ہے، وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ حسرت کرتے ہیں پروردگارا ایک بار دنیا میں بھیج دے، ایک لمحے کی بس زندگی عطا کر دے تاکہ ہم دنیا میں جا کر ایک بار نام زہرا کو اپنی زبان پر جاری کر لیں. اور بے شک جو 3 دن تک جناب فاطمۃ الزہرا پر سلام بھیجتا ہے، اہل بیت پر سلام بھیجتا ہے، تو پروردگار اس پر جنت بھی واجب کر دیتا ہے اور انہیں اہل بیت کے ساتھ مشہور فرماتا ہے. تو عزیزان محترم، بے شک فاطمۃ الزہرا کی عظمتوں کو، ان کی بلندیوں کو کوئی بشر درک نہیں کر سکتا. ایک مکمل کردار ہے فاطمۃ الزہرا. یہ وہ شہزادی ہے کہ آپ دیکھیے، کائنات کے سب سے بڑے راز کا نام زہرا ہے، حجاب وحدت کا نام زہرا ہے، مرضی توحید کا نام زہرا ہے، والد حسنین کا نام زہرا ہے، قرآن کی اصل کا نام زہرا ہے، قلب مصطفیٰ کا نام زہرا ہے، تنویر امامت کا نام زہرا ہے، معرفت ولایت کا نام زہرا ہے، بخت حیدر کرار کا نام زہرا ہے، امامت کے چشم ازل کا نام زہرا ہے، اور راضیۃ مرضیہ کا نام زہرا ہے. یعنی زہرا کی عظمتوں کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جناب فاطمۃ الزہرا کی منزلت کو سمجھنا ہے تو اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ کائنات میں سب سے افضل ترین رات جو ہے وہ کون سی رات ہے. وہ رات شب قدر ہے.
کہ قرآن میں پروردگار فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا سمجھو گے، تم کیا درک کر پاؤ گے کہ تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کون سی شب ہے۔ اور پھر پروردگار اسی آیت میں آگے ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر وہ شب ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی پروردگار ایک شب کو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دے رہا ہے۔ تو یہیں سے ہمیں شب قدر کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور جب معصوم سے سوال کیا گیا کہ ما ہوا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے، تو معصوم نے فرمایا لیلۃ القدر الفاطمہ، لیلۃ القدر شب قدر ہماری جدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ یعنی یعنی لیلۃ القدر معصوم کہہ رہے ہیں جناب فاطمۃ الزہرا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا ومن عرف فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر، اور جس نے ماں فاطمۃ الزہرا کی معرفت حاصل کر لی گویا اس نے شب قدر کو درک کر لیا۔ اللہ اکبر، یعنی فاطمۃ الزہرا کی معرفت گویا شب قدر کی معرفت حاصل کرنا ہے، شب قدر کو درک کرنا ہے۔ یعنی امام بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر لیلۃ القدر کے کمالات کو حاصل کرنا ہے، آپ دیکھیے لیلۃ القدر سال میں صرف ایک مرتبہ وہ رات آتی ہے، اور وہ رات کو بھی اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ اس رات کو خدا نے ظاہر نہیں کیا ہے۔ ماہ رمضان کی 3 رات کو ہم عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان 3 راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ شب قدر ہے۔ اس لیے معصوم نے کہا ان تینوں راتوں میں عبادت کرو تاکہ جو رات شب قدر کی ہوگی تم اس کو درک کر سکو۔ تو ہم تینوں شب میں عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی شب ہے، پورے سال میں وہ ایک ہی شب قدر ہے۔ اور وہ ایک شب کی عظمت کیا ہے؟ کہا کہ وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں 1000 مہینے جو ہیں وہ انسان کی پوری زندگی، یعنی تقریباً 80 سے 82 سال کی زندگی جو ہے وہ 1000 مہینوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ یعنی کوئی اگر ایک شب کو درک کر لے تو گویا اس نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ عبادت اور اطاعت الہی میں گزاری ہے۔ تو اس شب کی کیا عظمت ہے۔ اور معصوم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فاطمۃ الزہرا کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے تو گویا اس نے شب قدر کو درک کر لیا۔ بس اگر لیلۃ القدر کے کمالات کو حاصل کرنا ہے، اس کی فیوزات کو حاصل کرنا ہے، اس کی برکات کو، اس کی رحمات کو، اس کے ثمرات کو حاصل کرنا ہے تو صرف وضو کر کے قرآن کو سر پر رکھ کر تمام رات عبادتوں میں جاگ کر اس شب کو انسان جو ہے وہ درک نہیں کر سکتا ہے، اس شب کو انسان حاصل نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے فاطمہ کی معرفت، ان کی اولاد کی معرفت کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر تمہیں شب قدر کو درک کرنا ہے تو تمہیں در فاطمہ پر آ کر اپنی جبین کو خم کرنا ہوگا، اپنے سر کو جھکانا ہوگا۔ جو در فاطمہ پر آ کر سر کو جھکا لے اور فاطمۃ الزہرا کی معرفت کو حاصل کر لے تو گویا اس نے شب قدر کو درک کر دیا ہے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہ۔ تو یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بیوی نہیں عزیزان محترم، یہ وہ بیوی ہے کہ جن کے لیے روایات میں وارد ہوا ہے فاطمۃ الزہرا رسول کے سوا سب سے افضل ہے۔ یعنی رسول اللہ کے بعد کائنات میں اگر کوئی سب سے افضل ہے تو وہ جناب فاطمۃ الزہرا ہے۔ اور اس کی دلیل خود یہ روایت ہے جو چھٹے امام سے ہے کہ امام فرماتے ہیں کانت لہا مفروض طاعت علی جمیع خلق اللہ، کہ ہماری جدہ فاطمۃ الزہرا وہ ہیں جن پر تمام مخلوقات یعنی عالم کی جتنی بھی مخلوق ہیں ان سب پر فاطمۃ الزہرا کی اطاعت واجب ہے۔ اب دیکھیں خدا نے اس کائنات میں کتنی مخلوقوں کو خلق کیا ہے، معصوم کہہ رہے اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے ان سب پر فاطمۃ الزہرا کی اطاعت واجب ہے، پھر چاہے وہ حور و ملک ہو، چاہے وہ جن و انس ہو، چاہے وہ چرند و پرند ہو، چاہے وہ انسان و حیوان ہو، حتیٰ انبیاء اور اولیاء الہی پر بھی فاطمۃ الزہرا کی اطاعت واجب ہے۔ عزیزان محترم یہ معمولی بات نہیں ہے، بس کوشش ہمیں کرنی ہے کہ ہم فاطمۃ الزہرا کی اطاعت اور رضایت کو حاصل کریں، کیونکہ جس نے فاطمہ کی رضایت کو حاصل کر لیا، جس سے فاطمہ راضی ہو گئی گویا اس سے اللہ راضی ہو گیا، کیونکہ فاطمہ کی رضا ہی جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ جس کو شہزادی کی رضا مل گئی اسے گویا اللہ کی رضا مل چھوٹا گئی۔ سا سلام۔ اور عزیزان محترم اسی لیے آپ دیکھیں حدیث بھی ہے ان اللہ
لیرضا لرضائے فاطمہ. پلیز یہ کسی کا مائک آن ہے تو میوٹ کر دیجئے. تو حدیث ہے کہ ان اللہ لیرضا لرضائے فاطمہ، اللہ اس سے راضی ہے جس سے فاطمہ راضی ہو. اور یہ خود فاطمۃ الزہرا کی عظمت و جلالت اور بزرگی کو بیان کرتا ہے کہ خدا کے نزدیک فاطمۃ الزہرا کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے کہ خدا نے اپنی رضا میں فاطمہ کی رضا قرار دی ہے اور اپنے غضب کو فاطمہ کے غضب میں رکھ دیا ہے. کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے کہ شہزادی کی زندگی کا ہر لمحہ، ان کا ہر عمل ارادے الہی کے عین مطابق تھا. بی بی خود کو خدا کے سامنے اس طرح سے انہوں نے تسلیم محض کر دیا تھا کہ جیسا خدا چاہتا تھا ویسا عمل فاطمۃ الزہرا انجام دیتی تھی. لہٰذا اللہ نے اپنی رضا کو فاطمہ کی رضا میں شامل کر دیا، اللہ نے اپنے غضب کو فاطمہ کے غضب میں شامل کر دیا. اور عزیزو، یہ وہ مقام ہے جو تمام انبیاء سے افضل مقام ہے. کہ آپ دیکھیں حضرت یونس جو ایک نبی تھے، معصوم تھے، جب اپنی قوم کی حرکتوں سے غضبناک ہو کر شہر چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ ان کے غضبناک ہونے پر غضبناک نہیں ہوا، بلکہ یعنی اللہ کو پسند نہیں آیا کہ یونس اس طرح اپنی قوم سے غضبناک ہو کر چلے گئے، بلکہ اللہ نے یونس کے غضبناک ہونے کو ترک اولا قرار دیا. اور اسی لیے ان کو 40 دن اللہ نے شکم ماہم میں رکھا. یعنی حضرت یونس کا غضبناک ہونا خدا کا غضبناک ہونا نہیں تھا، کیونکہ اگر ان کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہوتا تو یہ ترک اولا نہیں کہلاتا، خدا انہیں شکم ماہی میں نہیں رکھتا. لیکن جناب یونس کو اللہ نے مچھلی کا نوالا بنا دیا. جناب یونس کو اللہ نے 40 دن تک مچھلی کے شکم میں رکھا. تو یعنی ان کے غضبناک ہونے پر خدا غضبناک نہیں ہو رہا ہے. لیکن فاطمۃ الزہرا اس ہستی کا نام ہے کہ جس کی رضا میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے اور جس کے غضب میں اللہ کا غضب پوشیدہ ہے. یعنی جس سے فاطمہ راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے فاطمہ غضبناک ہو جائے اس سے خدا بھی غضبناک ہے، اس پر خدا ہمیشہ غضبناک رہے گا. بس ہمیں یہاں پر کوشش یہ کرنی ہے، خصوصاً ان ایام میں، کہ ہم فاطمۃ الزہرا کی رضا کو حاصل کریں، ہم بی بی کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ جناب فاطمۃ الزہرا کی سیرت ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے، ایک مشعل راہ ہے، خصوصاً ہم خواتین کے لیے. اور عزیزان محترم، یہی سے یہ جناب فاطمۃ الزہرا کی عصمت مطلقہ کی بھی جو ہے وہ دلیل بن جاتی ہے. اب ہو سکتا ہے یہاں پر سوال ہو، بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہو کہ کیا مطلب ہے اس کا کہ جس سے شہزادی راضی اللہ اس سے راضی؟ اس کا مطلب کہ کیا اللہ مجبور ہے کہ اگر فاطمہ راضی ہے تو ہی اللہ راضی ہے، فاطمہ غضبناک ہے تو اللہ غضبناک ہے؟ نہیں، خدا کیا مجبور ہے؟ تو عزیزان محترم، اس کا جواب ہمارے علماء نے دیا کہ نہیں، اللہ مجبور نہیں ہے کہ اگر سیدہ کسی سے راضی ہے تو اللہ کو بھی راضی ہونا ہی ہے، اور اگر سیدہ کسی سے غضبناک ہے تو اللہ کو بھی غضبناک ہونا ہے. نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ ہر اس شے کو جانتی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اس ہر شے سے واقف ہے جس سے اللہ ناراضی ہے، اور وہ اس پر عالمہ بھی ہے اور عاملہ بھی. یعنی فاطمہ وہ ہی چاہتی ہیں جسے اللہ چاہتا ہے، اور فاطمہ وہ نہیں چاہتی ہیں جسے اللہ نہیں چاہتا ہے. بالکل اسی طرح کہ جس طرح سے علی کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے. وجہ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ وجہ اللہ کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چہرہ اللہ کا جسمانی اعتبار سے کوئی اللہ کا چہرہ نہیں، بلکہ وجہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے چہرہ کسی انسان کے خوش ہونے یا ناراض ہونے کا پتہ دیتا ہے، اللہ راضی ہے یا نہیں یہ وجہ اللہ سے پتہ چلے گا. یعنی جو علی کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوگا گویا اللہ اس سے راضی ہے، جو علی کے چہرے کو دیکھ کر چہرہ بگاڑ لے گا گویا اللہ اس سے غضبناک ہے. بس فاطمۃ الزہرا کی سیرت بھی اسی طرح سے ہے کہ اللہ نے اپنی رضا کو فاطمہ کی رضا میں قرار دیا ہے. جو فاطمۃ الزہرا کی سیرت پر عمل کرے گا گویا خود فاطمۃ الزہرا اس سے راضی ہیں. تو کیسے ہم فاطمۃ الزہرا کی رضا کو حاصل کریں عزیزان محترم؟ دیکھیے، ہر وہ عمل جو شہزادی کو پسند ہے ہم کوشش کریں کہ ہم اس عمل کو انجام دیں، کیونکہ جو عمل شہزادی کو پسند ہے گویا وہ عمل خدا کو پسند ہے، کیونکہ شہزادی وہی عمل انجام دیتی ہیں جو خدا کو پسند ہے. تو ہم اگر اس عمل کو انجام دیں جو شہزادی کو پسند ہے تو گویا ہماری پسند گویا خدا کی وہ پسند ہے.
نہیں وہ ہماری پسند نہیں، گویا وہ خدا کی پسند ہے، اور جب خدا کی پسند کے مطابق ہم عمل کو انجام دیں گے تو گویا اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو کون سا عمل ہے جو شہزادی کو پسند ہے؟ خود شہزادی فرماتی ہے، عزیزان محترم، یہ روایت میں آپ کے سامنے بھی جو پیش کر رہی ہوں، اس میں خود شہزادی نے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ فرماتی ہے حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاث، کہ تمہاری دنیا سے مجھے بس 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں۔ عزیزان محترم، جناب فاطمہ الزہرا فرما رہی کہ تمہاری دنیا سے مجھے سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کہا، فرمایا تلاوت کتاب اللہ، والنظر فی وجہ رسول اللہ، الانفاق فی سبیل اللہ۔ بی بی فرما رہی ہے کہ 3 چیزیں مجھے دنیا میں تمہاری سب سے زیادہ پسند ہے۔ عزیزان محترم، بس کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہم بھی کم سے کم ان 3 چیزوں پر پابندی سے عمل کریں، تاکہ کل روز محشر کہہ سکے بی بی جو آپ کو پسند تھا وہی ہماری بھی پسند تھی، جو آپ کی رضا تھی وہی ہماری بھی رضا تھی، اور ظاہر سی بات ہے بی بی کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو بی بی کو پسند ہے عزیزان محترم؟ تو بی بی فرماتی ہیں کہ سب سے پہلی چیز کیا مجھے پسند ہے؟ تلاوت کتاب خدا، تلاوت و کتاب اللہ۔ عزیزان محترم، یہ حدیث نورانی جو آپ دیکھیے، میں جو آپ کے سامنے پیش کی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے باطنی کمالات، روحانی ذوق، الہی محبت کو آشکار کرتی ہے۔ یہ کلام فاطمہ دراصل فاطمہ الزہرا کے دل کی ترجمانی کر رہا ہے۔ یہ بتا رہی ہیں جناب فاطمہ زہرا کہ تمہاری دنیا میں اگر کوئی چیز میرے لیے محبوب ہے، مجھے پسند ہے، تو وہ کون سی چیز پسند ہے؟ وہ سب سے پہلی چیز جو مجھے پسند ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، تلاوت کتاب خدا۔ اب دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز کیا چیز فرمایا؟ تلاوت کتاب خدا، قرآن کی تلاوت۔ عزیزان محترم، یعنی قرآن کی تلاوت شہزادی کو بہت زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے ترجیح سب سے پہلے کس چیز کو دی؟ خدا کی کتاب کی تلاوت کرنے کو۔ بس ہم کوشش کریں کہ ہم قرآن سے ہمیشہ جڑے رہیں، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ آپ سب جانتی ہیں ہمارا ماشاءاللہ سے جو گروپ چل رہا ہے، 8 ماشاءاللہ سے قرآن کے گروپ بن گئے ہیں۔ پروردگار سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روزانہ آپ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بے شک جو قرآن سے جڑا ہے وہ فاطمہ الزہرا سے بھی جڑا ہے۔ اور لیکن دیکھیے عزیزان محترم، یہاں پر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صرف زبان سے ہمیں قرآن نہیں پڑھنا ہے، بلکہ تدبر، فہم اور قرب الہی کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے۔ حضرت زہرا کے نزدیک قرآن کیونکہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ محبوب کا کلام ہے، اور جس طرح عاشق اپنے محبوب کے خط کو بار بار پڑھتا ہے اور جتنا پڑھتا ہے اسے سکون ملتا جاتا ہے، ویسے ہی فاطمہ الزہرا ہیں جو بار بار قرآن پڑھتی تھی، اور خاص طور پر بی بی رات کے آخری حصے میں گریہ و زاری کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ قرآن بی بی کے لیے عبادت بھی تھا، مناجت بھی تھی، اور محبت کا اظہار بھی تھا۔ بس جو آج ہمیں درس ہمیں سیدہ کی زندگی سے جو درس ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ تلاوت قرآن کا ہے۔ جیسے شہزادی کو عشق تھا قرآن سے، ہمیں بھی قرآن سے عشق ہونا چاہیے، اور یقین جانیے جو عشق سے قرآن کی تلاوت کرے تو یہ قرآن انسان کی روح میں انقلاب پیدا کرتا ہے، اور صرف انقلاب پیدا نہیں کرتا ہے بلکہ جو دل غفلت، حسد اور دنیا کی محبت سے سخت ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت اسے نرم اور زندہ کر دیتی ہے۔ یعنی تلاوت کا اثر صرف دل پر بھی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا اثر انسان کے چہرے اور کردار میں بھی ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے روایت ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قیامت میں ان کے چہرے سے ایسے نور چمکے گا جیسے 14ویں کے چاند سے نور چمکتا ہے۔ اور ایک اور جگہ روایت میں ہے کہ قرآن کی تلاوت شفاعت کا وسیلہ ہے، یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، یہ دل کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے، یہ زندگی سے خوف، غم، بے چینی کو دور کر دیتی ہے، اور سب سے بڑا اثر عزیزان محترم کہ یہ انسان کے اخلاق کو بلند کرتی ہے۔ جیسے بارش زمین کو صاف کرتی ہے، ویسے ہی قرآن کا نور نفس کی گندگی کو دھو دیتا ہے۔ بس جو شخص روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے مزاج میں بردباری، نرمی، صبر، شکر اور توکل پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کی بینائی کو روشن کرتا ہے، وہ حقائق کو دیکھنے لگتا ہے، اس کے بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور سب سے بڑا اثر
قرآن کی تلاوت کا کہ اس کی اولاد پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اگر کوئی ماں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو اس کی اولاد کے اخلاق میں اللہ نور، علم اور سکون پیدا کر دیتا ہے، اور یہ ایسا اثر ہے کہ جو نسلوں تک چلتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا حضرت زہرا کے گھر میں تلاوت قرآن کی فضا تھی، حسن اور حسین نے ماں باپ کی آواز میں قرآن سنا، اسی لیے بچپن سے ان کے دلوں میں نور ایمان اور علم الہی جاگزین ہو گیا۔ عزیزان محترم، بس ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑیں۔ قرآن انسان کی زندگی میں سکون اور آرامش عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ ذکر الہی ہے۔ خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ قرآن اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جتنا ہم قرآن سے جڑیں گے اتنا ہمارے دلوں میں سکون و اطمینان ہوتا چلا جائے گا۔ آج ہم ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، انزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں، مختلف مشکلات اور پریشانیوں میں گرفتار ہو رہے ہیں، اور ادھر ادھر ہم جاتے ہیں اس کا علاج کے لیے۔ سب سے بہترین علاج جو ہے وہ قرآن ہے۔ جتنا انسان قرآن کے، خصوصاً آپ دیکھیں سورہ رحمان، کہتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو انسان کو تمام انزائٹی، تمام جو ہے وہ ڈپریشن سے نکال دیتا ہے، اور بڑی بڑی بیماریاں ان سوروں کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ختم ہوئی ہے لوگوں کی۔ تو ہم اتنی بہترین کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے، اور جس سے شہزادی فاطمہ الزہرا کو سب سے زیادہ عشق ہے، محبت ہے، کہ آپ کہتی ہیں کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز محبوب ہے وہ خدا کی کتاب کی تلاوت کرنا۔ بی بی عشق الہی سے لبریز ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی تھی، تو ہمیں بھی اس کتاب کی تلاوت کرنا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ کہ رسول خدا کے چہرے کی طرف دیکھنا۔ یہ دوسرا محبوب عمل ہے جو میری شہزادی فاطمہ الزہرا کو پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول صرف ان کے والد نہیں ہے بلکہ محبوب خدا ہیں، اور ان کا چہرہ آئین جمال الہی ہے۔ جناب فاطمہ کے لیے رسول کی زیارت گویا دیدار جمال الہی تھی، بس وہ صرف رسول کے چہرے کو نہیں دیکھتی تھی بلکہ دیدار حق کی لذت کو محسوس کر رہی ہوتی تھی۔ اس لیے آپ فرماتی کہ رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور عزیزان محترم، شاید ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جو چہرہ رسول کی طرف، جو چہرے رسول کی طرف دیکھنا آپ کو پسند تھا، کہ رسول کا چہرہ، ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ آئینہ جمال الہی تھا، اور دوسری وجہ کہ رسول ایک باپ بھی تھے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ باپ کے چہرے کی طرف نظر کرنا حج و عمرے کے ثواب سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ کوشش کریں محبت احترام سے پیش آئیں۔ اب دیکھیں اس حدیث پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اب رسول اللہ تو موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے والدین موجود ہیں، ہمارے والد موجود ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے والد کے ساتھ احترام سے پیش آئیں، ان کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈالیں، ان کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں، جیسے جناب فاطمہ الزہرا کو پسند تھا اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا، ایسے ہم بھی کوشش کریں اپنے والدین کے چہرے کو دیکھیں۔ اگر والدین نہیں ہیں کسی کے تو کوشش کریں علماء کے چہرے کو دیکھیں، علماء بھی جانشین پیغمبر ہیں، لہٰذا کوشش کریں اگر کسی کے والدین نہیں ہیں وہ علماء کے چہرے کو دیکھیں، علماء کے چہرے پر نظر ڈالیں۔ علماء کے چہرے کی کو دیکھنا، علماء کے چہرے کی زیارت کرنا بھی بہت اجر اور ثواب رکھتا ہے۔ اور عزیزان محترم، تیسری چیز، اور انشاءاللہ میں صاحب کی منزل پر آ جاؤں گی، آپ دیکھیے انفاق فی سبیل اللہ۔ جناب فاطمہ الزہرا کو جو تیسری چیز سب سے زیادہ محبوب ہے، جو ہمیں بھی اپنی زندگی میں جس کو ہمیں عملی طور پر انجام دینا چاہیے، وہ ہے اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور یہ انفاق صرف مال کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر وہ نعمت جو اللہ نے خدا کی راہ میں انفاق۔ کوشش کریں کہ ہم بھی اس پر عمل کریں زیادہ سے زیادہ۔ جو بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، انفاق صرف مال کا نہیں ہوتا ہے بلکہ جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس میں سے آپ جو ہے وہ خدا کی راہ میں خرچ کریں، یہ بھی گویا انفاق ہے۔ فاطمہ الزہرا کو کس طرح سے انفاق پسند ہے، آپ دیکھیے، بی بی خود کہہ رہی ہے کہ دنیا میں مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے کتاب خدا کی تلاوت، رسول اللہ کے چہرے کی طرف نظر کرنا، اور پھر تیسری چیز جو جناب فاطمہ الزہرا بیان کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں انفاق کرنا۔ بی بی کی سخاوت کے گواہی خود قرآن دے رہا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔
اتنا اخلاص تھا فاطمہ کے عمل میں کہ اللہ نے بھی ان چند روٹیوں کے بدلے میں پورا سورہ دہر جناب فاطمہ الزہرا کی شان میں نازل کر دیا۔ آپ سب جانتی ہیں آیت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب مولا علی، امام حسن، امام حسین، خود بی بی فاطمہ الزہرا 3 دن مسلسل روزہ رکھتے ہوئے اور دروازے پر آنے والے سائل کو اپنی انگلیاں اٹھا اٹھا کر دے رہی تھی۔ اور یہی ہے انفاق فی سبیل اللہ، اپنی خواہش، اپنی راحت، اپنا مال، حتیٰ اپنی جان بھی راہ خدا میں قربان کر دینا۔ شہزادی نے یہ درس ہمیں دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ بس یہ 3 محبتیں در حقیقت فاطمہ کے روحانی درجات کو بھی بیان کرتی ہیں، ایک تلاوت قرآن، شہر رسول کی زیارت، اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اور عزیزان محترم، ان تینوں میں بھی دیکھیے ایک لطیف ترتیب موجود ہے۔ تلاوت قرآن کا تعلق کس سے ہے؟ خدا سے ہے۔ شہر رسول کی زیارت کا تعلق کس سے ہے؟ رسول خدا سے ہے۔ اور انفاق کا تعلق کس سے ہے؟ خلق خدا سے ہے۔ یعنی فاطمہ کی دنیا اللہ، رسول اور خلق خدا کے محور پر گھومتی تھی، یعنی خدا، رسول اور پھر خلق خدا۔ جناب فاطمہ زہرا کی پوری دنیا یہی تھی، اور یہی 3 راستے ایک مومن کو بھی فاطمی روح عطا کرتے ہیں، ایک مومن کو بھی بلندی و کمال پر لے جاتے ہیں۔ بس ہمیں ان تینوں سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، قرآن سے بھی رشتہ رکھنا ہے، نبی سے بھی عشق کرنا ہے، اور راہ خدا میں بھی ایثار اور قربانی کرنی ہے، راہ خدا میں بھی جو ہے وہ انفاق کرنا ہے۔ اور اگر ہم بھی اپنی دنیا میں ان 3 محبتوں کو اپنی زندگی میں پیدا کر لیں تو ہم بھی راہ فاطمہ کے مسافر بن سکتے ہیں۔ یہ فاطمہ الزہرا نے ہمیں اور آپ کو درس دیا ہے کہ اپنی زندگی کو گزارو تو اس طرح سے گزارو کہ تمہارا تعلق سب سے پہلے خدا سے مضبوط ہو، پھر رسول خدا سے تمہارا تعلق ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد خلق خدا سے بھی تمہارا تعلق اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ مت دیکھو کہ دنیا نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ عزیزان محترم، جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی دیکھیے کس طرح سے راہ خدا میں انفاق کر رہی ہے۔ وہی مدینے والے جنہوں نے فاطمہ کو رلایا، وہی مدینے والے جنہوں نے فاطمہ الزہرا کو اذیتیں پہنچائیں، آپ ان کے حق میں دعائیں کر رہی ہیں۔ آپ کے در پر کوئی سائل آ جاتا، آپ کبھی اسے در سے خالی نہیں لوٹاتی تھی۔ جناب فاطمہ الزہرا یہ بتلانا چاہتی ہے کہ دنیا اگر تمہارے ساتھ برا کرے یا دنیا اگر تمہارے ساتھ اچھا کر رہی ہے تو تم اگر اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آ رہے تو یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اگر دنیا تمہارے ساتھ برا کرے تب بھی تم اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ جناب فاطمہ الزہرا کا درس ہے ہمارے اور آپ کے لیے، ہم اپنی زندگی میں اسے عملی طور پر انجام دیں۔ دنیا اگر ہمارے ساتھ برا بھی کر رہی ہے مگر ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں۔ یہ جناب فاطمہ الزہرا کا درس ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ حاضران محترم، فاطمہ الزہرا جن کے در کو امت نے جلایا، اور فاطمہ اس دروازے کے پیچھے ہیں۔ مسلمان، آج کا مسلمان کہتا ہے کہ جب دروازہ جلایا جا رہا تھا تو فاطمہ کیوں دروازے پر کھڑی تھی؟ حضران محترم، لوگ جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، مصیبت فاطمہ الزہرا کو جھوٹا کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، لوگ کہتے ہیں اگر فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آگ لگائی گئی تو فاطمہ کیوں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی؟ عزیزان محترم، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کا دستور تھا کہ اگر کوئی حاملہ خاتون، اگر کسی کی عرب میں بڑی سے بڑی بھی دشمنی ہو مگر سامنے کوئی حاملہ خاتون آ جائے تو عرب اپنی دشمنی کو کنارے رکھ کر ہٹ جاتے تھے، واپس پلٹ جاتے تھے۔ اتنی غیرت تھی کہ وہ وہیں سے پلٹ جاتے تھے۔ شاید یہی سوچ کر سیدہ بھی دروازے پر آئی تھی کہ امت میں اتنی تو غیرت ہوگی کہ شاید فاطمہ کوئی احترام میں امت دروازے سے واپس چلی جائے، مگر رسول کی بیٹی کے لیے ساری غیرت کی حدیں مسلمانوں نے پار کر دی۔ امت نے کیا کیا، آواز دی، فاطمہ علی کو نکالو ورنہ دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے آواز دی، اس دروازے میں آگ لگاؤ گے کہ جس دروازے پر رسول اللہ آ کر سلامی دیا کرتے تھے،
اس گھر میں آگ لگاؤ گے جہاں حسن اور حسین رہتے ہیں، جہاں زینب و ام کلثوم رہتی ہیں عزادارو، مگر امت نے کچھ نہ سنا، دروازہ جلایا، فاطمہ کھڑی ہے دروازے کے پیچھے، ایک مرتبہ جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پر گرا دیا گیا، ارباب آزاد جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پر گرا، پسلیاں ٹوٹی، محسن شہید ہوئے۔ روایتیں کہتی ہیں بی بی پھر اس کے بعد بی بی کھڑی نہ ہو سکی۔ روایت کا جملہ ہے کہ رحلت رسول کے 7ویں دن ارے کچھ بیویوں کے ہمراہ شہزادی قبر رسول پر آئی ہے، اتنا گریہ کیا ہے بی بی نے، اتنا گریہ کیا ہے کہ بی بی کو غش آ گیا، بے ہوش ہو گئی بی بی۔ ہر باب ازا بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہر باب ازا ارے فاطمہ زہرا بھی جب باپ کی قبر پر آئی ہیں، کہتے نا بیٹی کتنی بھی مصیبتیں اٹھائے اگر باپ نظر آ جائے تو بیٹیاں باپ کے سینے سے لگ کر اپنا درد بیان کرتی ہیں۔ شہزادی بھی آج جب پر در قبر رسول پر آئی، ایک مرتبہ خود کو قبر رسول پر گرا دیا اور ایک جملہ کہا، سبت علیہ مصائب والنہار، سبت علیہ سرنا علیہ۔ بابا آپ کے بعد امت نے اتنے ظلم ڈھائے ہیں، پر بابا اتنی مصیبتیں ڈھائی گئی، اگر دنوں پر پڑتے تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ اور اس کے بعد پھر زینب زہرا نے باپ کے سامنے اپنا ایک درد بیان کرنا شروع کیا، ہر باپ ایسا وہ درد جو علی کے سامنے بیان نہ کر پائی، وہ درد جو بچوں کے سامنے بیان نہ کر پائی، ارے فاطمہ الزہرا نے قبر رسول پر آ کر اس درد کو بیان کیا۔ ایک مرتبہ فاطمہ اپنا مرثیہ پڑھتی ہیں اور کہتی ہیں، یا بتا کنہ بقیت والتا بعیدا، اے بابا آپ کے بعد ہمیں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ عزادارو کون سی تنہائی کا غم تھا زہرا کو، جو کون سا درد تھا غم، کون سا تنہائی کا درد تھا زہرا کو جو زہرا قبر رسول پر آ کر بیان کر رہی ہے۔ ارے وہ شاید علی کی تنہائی کا غم تھا، تبھی تو جب سیدہ نے علی سے پوچھا تھا، یا علی میں نے سنا ہے جب آپ مدینے کی گلیوں سے نکلتے ہیں کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا ہے، میرے مولا زاروں کا تار رونے لگے۔ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں، سیدہ غم اس بات کا نہیں ہے کہ علی کو کوئی سلام نہیں کرتا ہے، غم تو اس بات کا ہے کہ اب زمانہ اتنا بدل گیا، علی سلام بھی کرے تو کوئی علی کو جواب کے قابل نہیں سمجھتا۔ عزیزو یہ وہ تنہائی ہے، غش علی کی تنہائی کا غم تھا جو سیدہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بی بی کہتی ہے، بابا سینے کا غم مجھے اب مار ڈالے گا، نہیں پتا کون سا غم تھا سیدہ کو، ارے پسلیوں کے ٹوٹنے کا غم تھا، محسن کی شہادت کا غم تھا، یا علی کی غربت کا غم تھا۔ میری بی بی کہتی، بابا سینے کا غم مجھے مار ڈالے گا، شاید وہ پسلیوں کے ٹوٹنے کا غم ہے، اس لیے کہ جس کی ایک پسلیاں نہیں، دو نہیں، 3 پسلیاں ٹوٹ جائے وہ سانس بھی لے رہا ہے، اس کے لیے ایک موت سے کم نہیں ہے۔ تیسری مصیبت بیان کرتی ہیں، یا بتا ان کا سرا ظہری، اے بابا آپ کی بیٹی کی کمر ٹوٹ گئی، ارے بھری جوانی میں صحرا ضعیفہ ہو گئی ہے، عصا کا سہارا لے کر چلتی ہے، اتنا گریہ کیا بی بی نے، مولا فرماتے ہیں ارے بدن بے حرکت ہو گیا، علی آگے بڑھے، بڑی محبت سے بیٹی کو باپ کی قبر سے جدا کیا اور باب عذاب باپ کی قبر سے اٹھا کے بیت الشرف کی طرف لے چلے۔ روایت کہتی عالم یہ تھا کہ پیر زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، بار بار مڑ مڑ کے پیچھے سیدہ قبر رسول کو دیکھ رہی تھی۔ میں کہوں گی، مولا ایک بیٹی کو باپ کی قبر سے ایسے ہی جدا کیا جاتا ہے، مگر سلام ہو میرا کربلا کی اس 4 سالہ یتیمہ پر جسے باپ کے جنازے سے اٹھایا گیا تو اس طرح کہ ظالم نے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے منہ
پر تماچے اور جسم پر تازیانے مارتے ہوئے بیٹی کو باپ کی قبر سے جدا کیا. ارے ایسے بالوں کو مٹھی میں پکڑ کر اٹھایا کہ بچی کے قدم زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں معلق تھے. ارے سکینہ ایسے ہی تڑپ تڑپ کر باپ کا جنازہ دیکھ رہی تھی. اے باپ کے بعد اب سکینہ کو یقین ہو گیا آج سکینہ یتیم ہو گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزن بقضاہ تسلیما لامرہ. ماتم حسین. حسین 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 یا حسین فاطمہ حسین سلام